قائد اعظم محمد علی جناح کو انڈیا کے نام پر کیا اعتراض تھا؟ انہوں نے اسے گمراہ کن کیوں قرار دیا؟ ہندوستان، انڈیا یا بھارت، آپ نے یہ تینوں نام تقسیم بر صغیر کے بعد پاکستان کے ساتھ وجود میں آنے والے ہمسایہ ملک انڈیا کے لیے استعمال ہوتے ہوئے سنے ہوں گے۔ اگرچہ پاکستان کی ہمسایہ ریاست کا سرکاری نام انڈیا ہی ہے، مگر اب اسے تبدیل کر کے صرف بھارت کہلانے کا شور ایک بار پھر اٹھا ہے۔ انڈیا میں یہ مطالبہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا وہ نام ہے جس پر تقسیم بر صغیر کے وقت خود بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی اعتراض کیا تھا، اور وہ اسے گمراہ کن قرار دیتے رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انڈیا نام نے ابتدائی دنوں سے ہی ریاست کے اندر بھی کشمکش کو جنم دیا تھا۔ اس نام کی نوآبادیاتی بنیاد نے دستور ساز اسمبلی میں اس کے استعمال پر کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ کوئی بھی ریاست برطانوی لقب کو اپنانا کیوں چاہے گی؟ تاریخ دان پروفیسر جان کیے نے اپنی کتاب انڈیا اے ہسٹری میں لکھا ہے کہ انڈیا لفظ پر کوئی کشمکش نہیں تھی، کیونکہ محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے نئے ملک کے لیے اسلامی نام پاکستان منتخب کر چکے تھے۔ جان کیے لکھتے ہیں کہ آزادی کے پہلے مرحلے میں بھارت بہتر نام معلوم ہوتا تھا، کیونکہ لفظ انڈیا نوآبادیاتی تضحیک سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان کے بقول اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سنسکرت ادب کے پورے مجموعے میں کہیں بھی لفظ انڈیا کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ اصطلاح بدھ مت یا جین تحریروں میں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی یہ جنوبی ایشیا میں رائج کسی بھی دوسری زبان میں موجود ہی۔ جان کیے لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح اس تاثر میں تھے کہ کوئی بھی ریاست انڈیا کے برطانوی لقب کو اپنانا نہیں چاہے گی، تاہم انہیں اپنی اس غلط فہمی کا اندازہ اس وقت ہوا جب آخری برطانوی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ ان کی ریاست انڈیا کہلائے گی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق جناح کو جب پتہ چلا کہ وہ نہرو اور کانگریس پارٹی خود انڈیا کہلانے جا رہے ہیں تو وہ بہت غصے میں تھے۔ اس لفظ کے استعمال سے بر صغیر کی بالادستی کا اشارہ ملتا تھا، جسے پاکستان کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ دان جان کیے کے مطابق محمد علی جناح تحفظات کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انڈیا بنیادی طور پر دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقے کو کہا جاتا تھا، جس کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں موجود تھا۔ تاریخ دان عائشہ جلال کے مطابق تقسیم کے بعد ماؤنٹ بیٹن یونین آف انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے گورنر جنرل کی حیثیت سے کام جاری رکھنے کے لیے تیار تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ لیگی رہنما پاکستان کو ایک علیحدہ اور آزاد ریاست کے طور پر برقرار رکھنے کی اپنی صلاحیت کے بارے میں کافی گھبراہٹ کا شکار تھے۔ انہوں نے کانگریس کے ارادوں پر عدم اعتماد ظاہر کیا اور مسلم لیگ انڈیا کے یونین کا لقب اختیار کرنے کے خلاف احتجاج کرتی رہی۔ انڈیا یا گمراہ کن نام۔ دی انڈیا ایکسپریس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیائی قانون کے پروفیسر مارٹن لاؤ نے اپنے مقالے اسلام اینڈ دی کانسٹیٹیوشن فاؤنڈیشن آف پاکستان میں جناب کی جانب سے انڈیا کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جناح نے شکایت کی تھی کہ انڈیا نام گمراہ کن ہے اور یہ نام الجھن پیدا کرنے والا ہے۔ ستمبر 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے محمد علی جناح کو لندن میں ہندوستان کی آرٹ نمائش کا اعزازی صدر بننے کی دعوت دی گئی۔ لاؤ لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح نے انڈیا نام استعمال کرنے کی وجہ سے اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا تھا، اور ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پر اصرار وجہ سے ہندوستان نے لفظ انڈیا اپنا لیا ہے، جو یقینی طور پر گمراہ کن ہے اور اس کا مقصد الجھن پیدا کرتا ہے۔ مسلم لیگ نے تقسیم ہند سے پہلے یونین آف انڈیا کے نام پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ ایسا کرنے کی وجوہات کے بارے میں بہت کم وضاحت کی گئی ہے، اور نہ ہی تاریخ دانوں نے اس بارے میں کوئی تحقیق کی ہے یا اس بارے میں کوئی تحقیقی مقالہ جاری کیا ہے جس سے اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ آخر قائد اعظم محمد علی جناح کو انڈیا کے نام سے کیا اعتراض تھا۔ اور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ آج کل ہندوستان کی میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو انڈیا کے نام کو دوبارہ سے بھارت کہنے کے لیے زور دے رہی ہیں، اور وہ اس کو اکھنڈ بھارت کہتی ہیں، جس میں بہت سی ہندو ریاستیں اور موجودہ پاکستان بھی شامل تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔